بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 42 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے وقتیہ، منتشرہ اور ممکنہ خاصہ کی تعریفات۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا الْوَقْتِيَّةُ وَهِيَ الْوَقْتِيَّةُ الْمُطْلَقَةُ إِذَا قُيِّدَ بِاللَّادَوَامِ بِحَسَبِ ذَاتِ كقولنا بالضرورة كل قمر منخسف وقت حيلولة الأرض بينه وبين الشمس لا دائما وبالضرورة لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع دائما ومنها المنتشرة وهي المنتشرة المطلقة المقيدة باللادوام بحسب الذات مثالها بالضرورة كل إنسان متنفس في وقت ما لا دائما وبالضرورة لا شيء من الإنسان بمتنفس وقت ما لا دائما ومنها الممكنة الخاصة وهي التي حكم فيها بارتفاع الضرورة المطلقة عن جانبي الوجود والعدم جميعا كقولك بالإمكان الخاص كل إنسان ضاحك وبالإمكان الخاص لا شيء من الإنسان بضاحك۔ فصل اللادوام اشارۃ الی مطلقۃ عامۃ واللا ضرورۃ اشارۃ الی ممکنۃ عامۃ فاذا قلت كل انسان متعجب بالفعل لا دائما فكأنك قلت كل انسان متعجب بالفعل ولا شيء من الانسان بمتعجب بالفعل واذا قلت كل حيوان ماش بالفعل لا بالضرورة فكأنك قلت كل حيوان ماش بالفعل ولا شيء من الحيوان بماش بالإمكان۔ ترجمہ: اور مرکبات میں سے ایک وقتیہ ہے اور یہ وقتیہ مطلقہ ہے جب لادوام ذاتی کی قید کے ساتھ وہ مقید ہو جائے، جیسے ہمارا قول بضرورت کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بینہ وبین الشمس لا دائما، یعنی گرہن کا ثبوت ضروری ہے قمر کے ہر فرد کے لیے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ ثبوت دائمی نہیں ہے۔ اور وہ بالضرورت لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع لا دائما، گرہن کی سلب ضروری ہے قمر کے ہر فرد سے ربع دور کے وقت میں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ سلب دائمی نہیں ہے۔ اور ان مرکبات میں سے ایک منتشرہ ہے اور یہ وہ منتشرہ مطلقہ ہے جو لادوام ذاتی کی قید کے ساتھ مقید ہو۔ اس کی مثال بضرورت کل انسان متنفس فی وقت ما لا دائما، یعنی متنفس کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے وقت غیر معین میں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ ثبوت دائمی نہیں ہے۔ اور بضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس وقت ما لا دائما، متنفس کی سلب ضروری ہے انسان معین میں اور ذات کے اعتبار سے یہ سلب دائمی نہیں ہے۔ اور ان میں سے ایک ممکنہ خاصہ ہے، اور یہ وہ قضیہ ہے کہ جس میں جانب وجود اور عدم دونوں سے ضرورت مطلقہ کے ارتفاع کا حکم کیا جائے، جیسا کہ آپ کا قول بالامکان الخاص کل انسان ضاحک، یعنی ضاحک کا نہ ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے اور نہ سلب ضروری ہے۔ اور بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بضاحک، نہ ضاحک کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے، نہ ثبوت ضروری ہے۔ فصل لادوام اشارہ ہوتا ہے مطلقہ عامہ کی طرف اور لا ضرورت
اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف۔ تو جب آپ کہیں کلو انسان متعجب بالفعل لا دائما، تو گویا کہ آپ نے کہا کلو انسان متعجب بالفعل اور لا شیء من الانسان بمتعجب بالفعل، یعنی متعجب کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، اور متعجب کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ اور جب آپ کہیں کلو حیوان ماشن بالفعل لا بضرورہ، تو گویا کہ آپ نے کہا کلو حیوان ماشن بالفعل ولا شیء من الحیوان بماشن بالامکان، یعنی ماشی کا ثبوت ضروری ہے حیوان کے ہر فرد کے لیے 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں، اور ماشی کا ثبوت ضروری نہیں ہے حیوان کے ہر فرد کے لیے۔ یہ تھے ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ مصنف نے کہا ومنها الوقتیہ، یہ پیچھے سے بحث آ رہی ہے مرکبات 7 کی، یعنی کہ مرکبات کی۔ قضایا موجہہ کے اصل میں 2 قسم تھے، بسائط اور مرکبات۔ مرکبات میں سے ہم نے 4 مرکبات ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھے، اور وہ تھے مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وجودیہ لا ضروریہ اور وجودیہ لا دائمہ۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہم نے باقی جو مرکبات ہیں 3، یعنی وقتیہ، منتشرہ اور ممکنہ خاصہ، ان کی وضاحت ان کو ہم آج کے سبق کے اندر دیکھیں گے۔ تو مصنف پہلے وقتیہ کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی مرکبہ جو ہوتا ہے وہ اصل میں لگ جاتی ہے تو وہ بسیطہ سے مرکبہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح وقتیہ یہ اصل میں وہی وقتیہ مطلقہ ہے، اس وقتیہ مطلقہ کے ساتھ لا دوام ذاتی کی قید لگ جاتی ہے تو وہ وقتیہ مطلقہ سے وقتیہ بن جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے بِالضرورۃ کل قمر منخسف وقت حیلولۃ الارض بینہ وبین الشمس، یہاں تک تو یہ تھا وقتیہ مطلقہ۔ لا دائمن، یہ لا دائمن کی قید لگی تو اب یہ وقتیہ مطلقہ سے وقتیہ بن گیا۔ یہ موجبہ ہے کیونکہ اس کے اندر پہلا قضیہ موجبہ ہے، اور یہ اصل میں 2 قضیے ہیں، ایک تو قضیہ صراحتاً مذکور ہے، دوسرے قضیے سے لا دائمن سے اشارہ ہے۔ پہلا قضیہ موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ۔ اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ گرہن کا ثبوت ضروری ہے قمر کے ہر فرد کے لیے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان حائل ہو، لا دائمن، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ ثبوت دائمی نہیں ہے۔ یہ موجبہ کی مثال تھی۔ سالبہ کی مثال ہے بِالضرورۃ لا شیء من القمر بمنخسف وقت التربیع لا دائمن، یعنی گرہن کی سلب ضروری ہے قمر کے ہر فرد سے وقت تربیع میں۔ وقت تربیع سے مراد یعنی جب چاند اور سورج کے درمیان ربع دور کا فاصلہ ہو، یعنی مطلب 90 درجے کا فاصلہ ہو، تو اس وقت منخسف یعنی گرہن کی سلب ہوگی، لیکن لا دائمن، یہ سلب ذات کے اعتبار سے دائمی نہیں ہے۔ وَمِنْهَا الْمُنْتَشِرَةُ، یہ 6 مرکبہ ہے منتشرہ۔ تو مصنف اس کی پہلے تعریف کرتے ہیں، وَهِيَ الْمُنْتَشِرَةُ الْمُطْلَقَةُ الْمُقَيَّدَةُ بِاللَّادْوَامِ بِحَسَبِ الذَّاتِ، یعنی منتشرہ یہ وہی منتشرہ مطلقہ ہے، لا دوام ذاتی کی قید لگتی ہے تو وہ منتشرہ مطلقہ سے منتشرہ بن جاتا ہے۔ مثالہ سے اس کی مثال دیتے ہیں، پہلے موجبہ کی مثال جیسے بِالضرورۃ کل انسان متنفس فی وقت ما لا دائمن، یہ اصل میں 2 قضیے ہیں، ایک تو ہے فی وقت ما تک، یہ منتشرہ مطلقہ ہے، اور لا دائمن یہ دوسرا قضیہ ہے، یہ دوسرے قضیے کی طرف اشارہ ہے۔ تو پہلا قضیہ موجبہ ہے اور لا دائمن یہ قضیہ سالبہ کی طرف اشارہ ہے، تو چونکہ پہلا قضیہ موجبہ ہے اس لیے ہم اس سارے قضیے کو موجبہ کہیں گے۔
اس کا معنی یہ کریں گے کہ متنفس کا ثبوت ضروری ہے. متنفس کہتے ہیں سانس باہر نکالنے والا، سانس باہر نکالنے والا. تو متنفس کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے وقت غیر معین میں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ ثبوت دائمی نہیں ہے. اور بضرورت لا شیء من الانسان بمتنفس وقت ما لا دائما، یہ سالبہ کی مثال ہے کیونکہ پہلا قضیہ سالبہ ہے. اس کا معنی کریں گے کہ متنفس کی سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے وقت غیر معین میں، لیکن ذات کے اعتبار سے یہ سلب دائمی نہیں ہے. یہ 6 مرکبات ہو گئے. آگے ومنہ الممکنۃ الخاصہ، یہاں سے 7واں مرکبہ بیان کرتے ہیں اور یہ ہے ممکنہ خاصہ. اس کی مصنف نے تعریف کی کہ ممکنہ خاصہ یہ ایسا قضیہ ہے جس کے اندر جانب وجود اور عدم دونوں سے ضرورت کے ارتفاع کا حکم کیا جائے، کہ جس کے اندر یہ حکم ہو کہ نہ جانب موافق ضروری ہے اور نہ جانب مخالف ضروری ہے. تو ایسا قضیہ جس کے اندر یہ حکم ہو کہ نہ جانب موافق ضروری ہے اور نہ جانب مخالف ضروری ہے، تو اس کو ممکنہ خاصہ کہتے ہیں. موجبہ میں اس کی مثال ہے بالامکان الخاص کل انسان ضاحک. اس کا ہم معنی کریں گے کہ ضاحک کا نہ ثبوت ضروری ہے نہ سلب ضروری ہے انسان کے ہر فرد سے. اور بالامکان الخاص لا شیء من الانسان بضاحک، اس کا بھی معنی وہی ہوگا، لیکن صرف فرق ہم موجبہ اور سالبہ میں کرنے کے اندر یہ کریں گے کہ موجبہ میں ایجاب کا معنی پہلے اور سلب کا معنی بعد میں، اور سالبہ میں سلب کا معنی پہلے اور ایجاب کا معنی بعد میں کریں گے. یعنی سالبہ کے اندر ہم معنی یہ کریں گے کہ ضاحک کی نہ سلب ضروری ہے نہ ضاحک کا ثبوت ضروری ہے انسان کے ہر فرد کے لیے. تو یہ 7 مرکبات کی تعریفات اور ان کی مثالیں آگے مصنف کہتے ہیں فصل اللہ دوامو. یہ جو فصل ہے دراصل ایک سوال مقدر کے جواب کے سلسلے کے اندر مصنف نے یہ فصل بولی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مرکبہ کی تعریف کی کہ مرکبہ ایسا قضیہ موجہ ہوتا ہے کہ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب سے مرکب ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر 2 قضیے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہم نے جتنی مثالیں پڑھی ہیں ان کے اندر تو 2 قضیے نہیں ہیں بلکہ ایک قضیہ ہے. لا دائمن ہے، یا کہیں آتا ہے بالامکان الخاص آتا ہے، یا اس کے علاوہ لا ضرورت آتا ہے کہیں. تو یہ تو قضیے نہیں ہیں، یہ تو مفرد ہیں. نہ لا دوام قضیہ ہے، نہ لا ضرورت قضیہ ہے، نہ بالامکان ہے، نہ لا ضرورت قضیہ ہے، نہ بالامکان الخاص یہ قضیہ ہے. تو یہ تو ایک قضیے کے اوپر مشتمل ہے، جبکہ مرکبہ کی تعریف جو تم نے کی ہے وہ یہ جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہو، یعنی اس میں 2 قضیے ہوتے ہیں. تو اس کا یہ جواب ہے، جواب یہ کہ ان تمام مثالوں کے اندر آپ کو ایک قضیہ تو صراحتاً ملے گا، وہ موجبہ بھی ہو سکتا ہے، سالبہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرے قضیے سے اشارہ ملے گا آپ کو، اور اشارہ ملے گا لا دائمن سے یا لا ضرورت کے لفظ سے یا بالامکان الخاص کے لفظ سے. تو لا دائمن اس سے بھی ایک پورے قضیے کی طرف اشارہ ہے، لا ضرورت اس سے بھی ایک قضیے کی طرف اشارہ ہے. تو لا دائم سے سمجھیں کہ لا دائم سے لا دوام سے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور لا ضرورت سے ممکنہ عامہ کی طرف کے طور پر جب آپ کہیں گے کل انسان متعجب بالفعل لا دائمن. اب یہ بظاہر تو ایک قضیہ کل انسان متعجب بالفعل، یہ قضیہ لا دائمن تو قضیہ نہیں ہے، تو یہ لا دائمن سے ایک پورے قضیے کی طرف اشارہ ہے. تو اب گویا کہ آپ کی پوری عبارت یوں بنے گی کہ کل انسان متعجب بالفعل، یہ بالکل وہی قضیہ آ گیا، اور ولا شیء من الانسان بمتعجب بالفعل، یہ لا دائم سے جس قضیے کی طرف اشارہ ہے یعنی کہ مطلق عامہ، اس کو بیان کیا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر 2 قضیے ہیں. تو یہ 2 قضیوں سے مرکب ہے، پہلا قضیہ موجبہ ہے اور دوسرا سالبہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو مرکبہ کہیں گے. اور لا ضرورت سے بھی اشارہ ہوتا ہے ممکنہ عامہ کی طرف،
یعنی جس طرح لادوام سے اشارہ ہوتا ہے مطلق عامہ کی طرف، تو لا ضرور سے ممکن عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثلا جب آپ یہ کہیں گے کلو حیوان ماشن بالفا لا بضرورہ، تو یہ لا بضرورت ایک پورے قضیے کی طرف اشارہ ہوگا، گویا کہ آپ نے یوں کہا کہ کلو حیوان ماشن بالفعل یہ ایک قضیہ موجبہ، اور لا شیء من الحیوان بماشن بالامکان یہ دوسرا قضیہ، اور یہ سالبہ ہے۔ تو یہ قضیہ یہ بھی مرکبہ ہے کیونکہ یہ موجبہ ایجاب اور سلب دونوں سے مرکب ہے۔ اسی طرح جو ممکنہ خاصہ ہوتا ہے اس کے اندر بالامکان الخاص ہوتا ہے، تو بالامکان الخاص جو ہے اس سے دو ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، دو ممکنہ عامہ کی طرف۔ تو جو ممکنہ خاصہ اصل میں یہ دو ممکنہ عامے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ قضیہ بھی جو ممکنہ خاصہ ہے وہ بھی مرکبہ کہلائے گا، جس طرح کہ بالامکان الخاص کل انسان ضاحک، یہ بظاہر ایک قضیہ ہے کل انسان ضاحک، بالامکان الخاص یہ تو قضیہ نہیں ہے، تو بالامکان الخاص سے یہ اشارہ ہے دو ممکنہ عامہ کی طرف۔ یعنی اب عبارت یوں بن جائے گی کہ بالامکان العام کل انسان ضاحک بالامکان العام لا شیء من الانسان بضاحک، تو یہ ان دو ممکنہ عامہ کی طرف اشارہ ہے بالامکان الخاص سے۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے وقتیہ، منتشرہ اور ممکنہ خاصہ کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو جانا، اور مرکبہ کی تعریف کے اوپر وارد ہونے والے مشہور اعتراض اور اس کے جواب کو سمجھا۔ امید ہے کہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان قضایا کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو ان کی تعریفات کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے۔